روزے دار جب پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو جو اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جو اس سے غلطی اور گناہ خطا سرزد ہو جاتی ہے، صدقۃ الفطر اس قولی اور فعلی جو بھی خطا اس سے ہوتی ہے، لاغو اور رفث سے، صدقۃ الفطر اس کا نائب بن جاتا ہے، اور وہ جو رمضان میں انسان سے خطا سرزد ہوئی ہوتی ہے، اللہ رب العزت صدقۃ الفطر کی بدولت اس کو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا طعمۃ للمساکین، جب عید کی خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے تو غرباء اور مساکین کو خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے یہ ان کے لیے کھانے کا سبب اور باعث بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہر غلام پر اور ہر آزاد پر، ہر چھوٹے پر اور ہر بڑے پر، ہر مرد پر اور ہر عورت پر۔ نماز عید سے پہلے پہلے گھر میں جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے صدقۃ الفطر دیا جائے گا، خواہ وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، غلام ہے یا آزاد ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کوئی روزے کسی پر فرض ہے یا نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر ایک دن کا بچہ بھی ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ اور وہ مہمان جو مہمان بن کر آپ کے گھر میں آیا ہوا ہے، اگر وہ اپنا صدقۃ الفطر اس کے پاس موجود نہیں ہے اور اس کی طرف سے اس کے جو دوسرے ورثاء بہن بھائی ہیں وہ اگر ادا نہیں کرتے تو جو مہمان ہے اس مہمان کی طرف سے بھی میزبان کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا، اگر وہ مہمان خود مہمان بنا ہوا ہے اور اس کے پاس صدقۃ الفطر ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنا ضروری ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ امر یا فرض کا لفظ بولا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کہ انہوں نے ایسے فرمایا، تو مراد واجب اور فرض لیا کرتے تھے کہ یہ چیز فرض ہے۔ اس لیے صدقۃ الفطر کا یہ ادا کرنا گھر کے تمام افراد کی طرف سے واجب اور ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر کون کون لوگ ادا کریں گے؟ ہر وہ انسان جو اپنے گھر میں ایک دن کا کھانا رکھتا ہے، اس سے اضافی غرباء کو، مساکین کو دینے کے لیے اس کے پاس موجود ہے، اگرچہ وہ خود فقراء میں شامل ہے، اگرچہ وہ خود یتیما میں شامل ہے، اگرچہ وہ خود مساکین میں شامل ہے، وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صدقۃ الفطر وہی لوگ دیں گے جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ شرط ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو نہ کہتے کہ صدقہ دو، بچے کو نہ کہتے کہ صدقہ دو، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ صدقۃ الفطر غلام کو بھی ادا کرے گا اور آزاد بھی ادا کرے گا، مرد بھی ادا کرے گا، عورت بھی ادا کرے گی، بچے کی طرف سے بھی ہوگا، بڑے کی طرف سے بھی ہوگا۔ اس لیے جو انسان اپنے گھر میں اتنا سامان رکھتا ہے، اتنا غلہ اس کے پاس موجود ہے، یا اتنی اس کے پاس کرنسی موجود ہے کہ ایک دن کا اس کے پاس کھانا میسر ہے، تو اس کے اضافی وہ صدقۃ الفطر نکالے گا۔ اب بعض احباب کے ذہن میں یہ بھی آئے گا وہ خود مستحق ہے، اگلے دن وہ کیا کرے گا؟
تو یہ خود مستحق ہے یہ اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے صدقۃ الفطر ادا کرے. جب پڑوسی صدقۃ الفطر ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس کا خیال رکھ لے گا. یہ دوسرے سے صدقۃ الفطر لینے کا حق رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے. یہ ہے وہ اسلام کی ترغیب، جو ترغیب اسلام نے جو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہاں فقراء اور مساکین کو بھی یہ ترغیب دی کہ اگرچہ تم فقیر اور مسکین ہو لیکن سال میں ایک موقع تو آنا چاہیے کہ تمہارا ہاتھ اوپر والا ہو، تمہارا ہاتھ نیچے والا نہ ہو. اور صدقۃ الفطر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا کھجور میں سے، جو میں سے، گندم میں سے، کشمش میں سے ایک سا دیا کرتے تھے. یہ مسئلہ بھی سمجھیے کہ عمومی طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک سا 2.25 کلو کا ہوتا ہے. اگر گندم کو تولا جائے تو تقریباً وزن اتنا ہی بنتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ماپنے کا پیمانہ ہے، یہ تولنے کا تول نہیں ہے. ایک سا میں آپ نمک ڈالیں گے تو وہ 4 کلو بھی پڑ جائے گا، گندم ڈالیں گے تو اس کا وزن اور ہوگا، چاول ڈالیں گے تو اس کا وزن اور ہوگا، کھجور ڈالیں گے تو اس کا وزن اور ہوگا. اس لیے یہ ایک سا 2.25 کلو یہ تو عمومی طور پر گندم کا اعتبار کیا جاتا ہے. اگر کوئی انسان کھجور دیتا ہے، کھجور سے دیتا ہے، کشمش سے دیتا ہے، خشک میوہ جات سے دیتا ہے تو وہ اس کا اعتبار خود کر لے. کچھ لوگوں کا صدقۃ الفطر 2.25 کلو سے کم بھی ہو جائے گا اور کچھ لوگوں کا صدقۃ الفطر 2 کلو سے زیادہ بھی ہو جائے گا. جب وہ سا کا اعتبار کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیانی ہاتھ کا بندہ، نہ جس کے ہاتھ بہت چھوٹے ہوں نہ جس کے ہاتھ بہت بڑے ہوں، درمیانی ہاتھ کا بندہ 4 دفعہ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے درمیانی ہاتھ کا بندہ 4 دفعہ جب دونوں ہاتھ بھر کے کسی چیز کے سا میں ڈالا کرتے تھے تو وہ سا بھر جایا کرتا تھا. یہ ایک سا شمار ہوتا تھا. یہ کھجور کا بھی اعتبار کر لیا جائے، یہ خشک میوہ جات کا بھی اعتبار کر لیا جائے، یہ گندم کا بھی اعتبار کر لیا جائے، یہ چاولوں کا بھی اعتبار کر لیا جائے. چونکہ عمومی طور پر یہ ہے کہ گندم کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے 2.25 کلو بتا دیا جاتا ہے. اب یہ اگر تو اسی صورت میں غلے کی صورت میں دیا جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے، اور ایسا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کہ عین سنت پر عمل ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر یہ نقدی کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیا جائے تو اس کا جواز موجود ہے. یہ 2 باتیں سمجھے. اگر اس کو غلہ جات کی صورت میں دیا جائے تو یہ عین سنت ہے، اور اگر اسے کرنسی کی صورت میں دیا جائے تو اس میں جواز موجود ہے کہ کرنسی کی صورت میں دیا جا سکتا ہے. آج ہمارے ہاں ہم نے وہ غلہ والی تو بات بھول ہی گئے ہیں، ہم سارے کے سارے کرنسی کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس سنت کو زندہ کیا جائے تو یہ عین سنت ہے، اور اگر کرنسی کی صورت میں دیا جائے تو یہ جواز ہے کہ یہ غلہ جات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بطور کرنسی کے بھی استعمال ہو جایا کرتے تھے. اس کے بعد یہ صدقۃ الفطر دینا کس کو ہے؟ اس کے اولین حقدار فقراء اور مساکین ہیں. فقراء اور مساکین اس کے اولین حقدار ہیں. یعنی سب سے پہلے قریبی فقراء اور مساکین جس طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے اولین حقدار قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اسی طرح یہ صدقۃ الفطر دیتے ہوئے اولین حقدار
قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ وہ قریبی رشتہ دار جو فقراء اور مساکین میں شمار ہوتے ہیں وہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرۃ للصائم طعمۃ للمساکین، یہ مساکین کے لیے ان کے کھانے کا عید والے دن ان کے لیے خوراک کا باعث بنتا ہے، اس لیے یہ اس کے اولین حقدار ہیں۔ جس طرح زکوٰۃ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی دے سکتا ہے، جو 8 مصارف سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان ہوئے ہیں، اسی طرح فقراء اور مساکین کے بعد صدقۃ الفطر بھی یہ ان بقیہ جو 6 مصارف ہیں ان 6 کے 6 مصارف میں دیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح زکوٰۃ کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اسی طرح صدقۃ الفطر میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث وہ قریبی رشتہ دار جو فقراء اور مساکین ہوتے ہیں، وہ ان کو اگر دیا جائے تو یہ زیادہ ثواب کا اور اجر کا کام ہے۔ اگر کوئی صدقۃ الفطر وہ زیادہ دینا چاہتا ہے، یعنی 1 سا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ مزید صدقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مزید صدقہ کر سکتا ہے، لیکن صدقۃ الفطر میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں 1 سا کی جگہ 2 سا صدقۃ الفطر سمجھ کر دے دوں، ایسا نہیں ہے۔ البتہ اس کے ساتھ دوسرا نفلی صدقہ ملا کر اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اس لیے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا یہ ضروری اور واجب ہے۔ نماز عید سے پہلے اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اس کا وقت چاند رات سے شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے بھی 2 دن یا 3 دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتا ہے کہ وہ جمع کروا دیا کرتے تھے بیت المال میں، اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ 1 دن یا 2 دن پہلے ہم صدقۃ الفطر دے دیا کرتے تھے، مساکین کی فقراء کی ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر کوئی کچھ دن پہلے ادا کرتا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔